اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم اے برادران قوم، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق ہستی نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، دھوکہ نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو یا ایمان کے دعوے میں سچے ہو اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب تم بہت تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں بہت تعداد تمہاری بڑھا دی، تمہیں کثرت میں بدل دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں فساد پھیلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ ناظرین، سورہ الاعراف کے 11ویں رکوع کی آیت نمبر 85 اور 86 آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قوم سمود کے بعد اور قوم لوط کے بعد ذکر کر رہا ہے مدین کے لوگوں کا۔ یہ بھی عرب کی سرزمین میں مکے اور مدینے کے درمیان کا ایریا ہے، تو اس میں جو قوم آباد تھی یہ بھی قوم سمود کی جانشین قوم تھی۔ یہ وہی لوگ تھے یا انہی کی اولاد تھے جو صالح علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے عذاب سے۔ پھر اللہ نے ان کو زمین میں آسانی اور خوشحالی عطا کی، زمین پر اقتدار اور اختیار دیا، لیکن اس اقتدار اور اختیار دینے کے بعد انہوں نے اللہ کی نوازشوں اور نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کے شکر گزار ہونے کی بجائے اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے شکر گزاری شروع کی اور اللہ کے بندوں کو پوجنا شروع کیا اور برائیوں میں مبتلا ہو گئے اور یہاں تک کہ ناپ دول میں ہیرا پھیری کرنے لگے۔ تو شعیب علیہ السلام کو اللہ نے ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان کو تنبیہ کیا، ان کو بتایا کہ تمہارے لیے تمہارے رب کا تمہارے اوپر احسان ہے،
اسی نے تم کو تخلیق کیا ہے، اسی نے تم کو ایک عذاب سے بچایا تھا، تمہارے آباء و اجداد کو، اور اسی نے تم کو زمین پر اختیار اور تمہیں بڑھوتی اور خوشحالی عطا کی ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم ہر چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہو اور نیکی کرنے والوں کو، اللہ کی طرف آنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو روکتے ہو اور لوٹ مار کرتے ہو۔ اس طرح سے تم زمین کے اوپر فساد پھیلا رہے ہو اور اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کو نظر انداز کر کے، بلکہ ان کا مذاق اڑا کر، ان کا تمسخر اڑا کر تم زمین کے اوپر ناانصافی اور فساد پھیلاتے ہو۔ اور پھر یاد کرایا کہ دیکھ لو کہ کس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا، تم کو عذاب سے بچایا اور تمہارے آباء و اجداد کو اور تم کو تعداد میں ایک بڑی کثرت تم کو پیداوار کیا اور تم کو زمین کے وسائل تم کو عطا کیے۔ تو فرمایا کہ دیکھ لو وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمنوا بالذی ارسلت بہ وطائفۃ لم یؤمنوا فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملاء الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا واسع ربنا کل شیء علما علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اور اس قوم کے سرداروں نے اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس سے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اس بستی سے نکال دیں گے، اور نہ ورنہ تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں واپس پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس پر ہم نے اعتماد کر لیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ قوموں کے اندر جو گمراہی آتی ہے، جو فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے، تو اس کے ہمیشہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو پاورفل طبقے ہیں، وہ اس طرح کی گمراہی کے پرچارک بنتے ہیں، اس کی سرپرستی کرتے ہیں، اور یہ علماء اور رہبان ہیں جو ان کے ایجنٹ بن کے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی مخلوق کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور یہی بات ہے جس کے اوپر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو وارننگ دیا، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کی بات سن کر اللہ کی طرف پلٹتے، توبہ کرتے اور اپنی ان بدعمالیوں سے اور فساد اور گمراہی سے بچ کر اپنی آخرت کو بہتر کرتے اور اللہ کے پاس جانے کے لیے اپنے دنیا کے معاملات کو بہتر کرتے۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کہا کہ ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، اور اگر تم نے
جو ہے وہ یہ دعوت دینا بند نہیں کی اور ہمارے معاملے میں مداخلت کرنا بند نہیں کی، یا تو تم ہماری قوم میں واپس آ جاؤ اور وہی عقیدے اور وہی طریقہ اختیار کر لو جس کا ہم جس کے اوپر چل رہے ہیں، ورنہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد بھی اگر گمراہی کی طرف لوٹ آئیں تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اس لیے ہم اس کی طرف ہرگز آنے والے نہیں ہیں۔ اب ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہے اور اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے اور ہمارے درمیان۔ اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، بالکل ویسے ہی جیسے نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مالک میں نے اپنی قوم کو صبح و شام راستوں میں گلیوں میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن کسی صورت میں یہ قوم نے آ کر نہ دیا۔ اب اگر تو نے ان کو باقی رکھا تو یہ زمین کو فساد سے بھر دیں گے۔ تو اس طرح سے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے داعی آتے ہیں، جو پیغمبر آتے ہیں، جو اللہ کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر اس قوم کی اصلاح ہوتی ہے۔ یا تو وہ قوم اپنی اصلاح کر کے سیدھے راستے کے اوپر چل پڑتی ہے، یا پھر بربادی کا نشان بن کر دنیا کی تاریخ میں عبرت کا نشان بن کے رہتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔